الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پچھلا سبق ہم نے چھوڑا تھا ادھر وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ يَا أَبَا بَكْرَ، اور اسی سے ہم اس بات کو آگے چلاتے ہیں۔ بات چل رہی تھی کہ ایک درس استاد نے پڑھایا، اس کے مطابق اب سوال پوچھے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں متبادلہ سوال ہو رہا ہے۔ اب یہ ایک نیا سوال استاد ان سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر یا ابا بکر مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ، مِمَّا وہی چیز ہے من اور ما، لیکن سوالیہ کے لیے ما جو آخر میں جو الف آ رہا ہے وہ اڑ جائے گا سوال ہونے کی وجہ سے۔ مِمَّا کس چیز سے، خلق اللہ، خلق پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کس چیز کو پیدا کیا؟ الجان، یہ جن کی جمع ہے الجان، یعنی اللہ نے جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ یا ابا بکر، ابو بکر سے یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں خلق اللہ الجان من نار، کہ اللہ نے جنوں کو، جان جن کی جمع ہے، کہ اللہ نے جنوں کو من نار آگ سے پیدا کیا۔ پھر استاد کہتا ہے کیف عرفت ذلک، کیف عرفت، عرف عرف سے ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں معرفت سے ہے، کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسے معلوم ہوا۔ کیف عرفت ذلک، تو ابو بکر کہتے ہیں عرفت ذلک من القرآن الکریم، عرفت مجھے معلوم ہوا یا مجھے معرفت ہوئی، ذالک اس چیز کی یعنی جنوں کی پیدائش کے بارے میں، من القرآن الکریم، من القرآن الکریم، من کی وجہ سے ابھی دیکھیں القرآن کے نیچے زیر آ گئی، پھر قرآن صفت ہے، کریم اس کی قرآن موصوف ہے جس کی صفت بیان کی جائے، اور کریم اسی کی صفت ہے قرآن کی، تو اس لیے دونوں کے نیچے زیر آئے گی، من القرآن الکریم۔ یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ عرفت ذلک من القرآن الکریم، فجاء فی سورۃ الاعراف، فجاء فی سورۃ الاعراف، اور سورہ اعراف میں یہ چیز آئی ہے ان ابلیس قال للہ، ان ابلیس، ان کی وجہ سے ابلیس کے اوپر زبر آ گئی ہے، اور یہ ہم نے چیز الحمدللہ پہلے پڑھی ہوئی کہ ان وغیرہ کی وجہ سے اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آ جاتی ہے۔ کیا سورہ اعراف میں یہ بات آئی ہے کہ ان ابلیس قال للہ، کہ ابلیس نے کہا للہ اللہ سے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ابلیس نے اللہ سے کیا کہا ہے؟ انا خیر منہ، انا یعنی میں، خیر بہتر ہوں، منہ ہو سے مراد آدم علیہ السلام تھے، کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، اب دیکھیں خلقہ تھا اور تا جو آخر میں آیا ہے زبر والا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے، یعنی اللہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے خلقتا، تو یہ جو تا جو ہوتا ہے یہ سامنے والے سے مخاطب جب ہم ہوتے ہیں تو اس سے ہم کہتے ہیں خلقتا، تم نے پیدا کیا، یا جب وہ اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس کا ہم کہیں گے آپ نے پیدا کیا، نی، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، من نار آگ سے، وخلقتہ، اب دیکھیں وہی چیز ہے، خلقتہ، خلقتہ، اور آپ نے انہیں پیدا کیا یعنی آدم علیہ السلام کو، من طین، گارے سے۔ تو اس طرح مجھے پتہ چلا کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اس لیے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ تو استاد ان سے کہتے ہیں احسنت یا ابا بکر، احسنت، احسنہ یہ یعنی اچھا کہنا، احسان سے ایک طرح کہ آپ نے بہت اچھا کہا۔ پھر استاد پوچھتے ہیں یا کم سماء خلق اللہ یا عبد اللہ، اب دیکھیں وہی کم، کسی چیز کی مقدار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، کسی چیز کی عدد کے بارے میں، کم سماء، اب یہ دیکھیں کم کے بعد ہمیشہ ایک چیز نے واحد آنا ہے، بے شک وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور اس کے آخری حرف کے اوپر دو زبر یعنی زبر والی تنوین آنی، کم سماء، کتنے آسمان، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے کتنے آسمان پیدا کیے ہیں، یا عبداللہ، ابھی عبداللہ سے سوال ہو رہا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں خلق اللہ سبع سماوات، خلق اللہ، خلق پیدا کیا کس نے؟ اللہ نے۔ کس کو پیدا کیا؟ سبع، سات کس چیزوں کو؟ سبع سماوات، تو یہ تمییز ہے سماوات، یعنی اس سات کون سی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے، سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا۔ والمدرس، پھر استاد سوال کرتا ہے وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض،
وفی کم یومن، اب دیکھیں کم کے بعد ہمیشہ جو لفظ آئے گا وہ واحد آئے گا اور اس کے اوپر تنوین آنی ہے زبر والی، لیکن ادھر دیکھیں کہ فی کم یومن، کم سے پہلے فی یعنی حرف جر آ گیا جس کی وجہ سے زیر آنی ہے، فی ہو، من ہو، بی ہو، جو بھی حرف جر لگتا ہے کم سے پہلے، تو کم کے بعد والا جو لفظ ہے اس کی وجہ سے مجرور ہو سکتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے، اور بہتر یہی ہے فی کم یومن، اور کتنے دنوں میں، خلق اللہ السماوات والارض، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیے، السماواتی، سماوات جو ہے جمع مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور سماوات اس کے اوپر زبر نہیں آ سکتی، جو جمع مؤنث ہوتی ہے نا جس کے آخر میں الف تا آتی ہے، الف اور لمبی تا، اس کے اوپر زبر نہیں آ سکتی بلکہ زبر کی جگہ زیر آتی ہے، اس کو علامات فریہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ تو سٹیپ وائز ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آسان آپ کے لیے رہے گی، کہ وہ فی کم یومن خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ عبد الرحمن کہتا ہے خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، وہی چیز خلق اللہ السماوات والارض کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام، فی 6 ایام، ایام یوم کی جمع ہے اور یوم مذکر ہے اس لیے اس کا جو عدد ہے وہ مؤنث کے طور پر آیا ہے، ستہ آخر میں تا آ گئی، فی 6 ایام کہ آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے 7 دنوں میں پیدا کیا۔ المدرس کہتے ہیں ھذا صحیح، یہ صحیح ہے، یعنی یہ جواب آپ کا صحیح ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات، پھر کہتے ہیں مدرس قال اللہ تعالی، قال اللہ تعالی، اللہ نے کہا، تعالی بس اللہ کی صفت ہی ہے، فی کثیر من الآیات، فی کثیر من الآیات، فی وہی حرف جر ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آنی ہوتی ہے، فی کثیر من الآیات، کہ کثیر آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے انہو سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی اس نے، بے شک اس نے، خلق 7 سماوات، خلق 7 سماوات، کہ اللہ نے بہت ساری آیات میں کہا کہ انہوں نے 7 آسمان پیدا کیے، جیسا کہ فقال فی سورۃ الطلاق، تو اللہ نے سورہ طلاق میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ الذی، اللہ وہ ہے، الذی جس نے، یہ اس میں موصول ہے، وہی پہلے لفظ کو دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے، یا الذی سے پہلے جو ہے اس کو اس کے بعد والے سے جوڑنے کے لیے، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ وہ ہے جس نے خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے، یہ سورۃ طلاق میں آ گیا۔ وکذالک قال فی کثیر من الآیات انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وکذالک، اور اسی طرح، کذالک اسی طرح کے معنی میں آتا ہے، قال فی کثیر من الآیات انہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ قال فی کثیر من الآیات، بہت ساری آیات میں یہ بھی کہا اللہ نے انہو، کہ بے شک اس نے، ہو سے مراد وہی اللہ، خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں پیدا کی۔ فقال فی سورۃ الحدید، تو اللہ نے سورہ حدید میں کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں کہا، لیکن مثال کے طور پر ادھر یہ بات بتائی گئی ہے۔ فی ہذہ اللحظہ، فی اس کے بعد جو بھی لفظ آتا ہے اس کے نیچے زیر آنی ہے، لیکن ہذہ اس میں اشارہ ہے، مبنی ہوتا ہے، اس کا کوئی معاملہ چینج نہیں ہوتا، لیکن ہذہ کے بعد جو لفظ ہے اس کے نیچے زیر آنی ہے، اللحظتی، فی ہذہ اللحظتی، اسی لحظہ یا اسی لمحے، رن، رن کا مطلب ہوتا ہے بجنا، رنگ کرنا، رن، کیا رن، یہ فعل ہے، بجی، کیا بجی؟ الجرسو، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، یعنی اسی لحظے یا اسی لمحے یہ بات ہو رہی تھی تو گھنٹی بجی، یعنی پیریڈ کی گھنٹی۔ وخرج المدرس، اور خرج خروج سے فعل ہے، خرج نکلنا، المدرس کون نکلا؟ مدرس، استاد، من الفصل، اور اسی لحظے گھنٹی بجی اور استاد کلاس سے چلے گئے، تو ادھر ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے نشست میں ہم اس کے تمارین یا مشقوں کی طرف بھی آئیں گے انشاءاللہ۔